السلام علیکم، کیسے امید سب ٹھیک ہو؟ سب خیر سے ہوں گے، اللہ سب خیر سے رکھے۔ فارم پہ ہوئے ہیں تو یاد ہو آپ کو تھوڑا سا ہم شاہ صاحب نے بتایا تھا کہ آندھی طوفان جب آتا ہے یا بارشیں آتی ہیں تو یہ باغ کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو تیلا ہوتا ہے وہ صفا ہو جاتا ہے بالکل۔ تو کبھی کبھی جو تیلا ہوتا ہے نا، جب بارش آتی ہے یا آندھی طوفان آتا ہے، کسی اور جگہ کا جو تیلا ہوتا ہے وہ کسی اور باغ میں چلا جاتا ہے، یہ سمجھے۔ تو وہ جب وہ اس باغ میں جاتا ہے تو وہ پہلے ڈھونڈتا ہے پناہ گاہ، جیسے ہماری پناہ گاہیں ہوتی ہیں جہاں پہ ہم ریسٹ کرتے ہیں، یا ایک قسم کا ایک مطلب گورنمنٹ کے انڈر آ جاتا ہے ایک قسم کا، ویسے ہی یہ چیز ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ یہ چھپ سکیں بالکل، مطلب نہ بارش کام کر سکے جہاں پہ، نہ جو آندھی طوفان ہوتا ہے وہ کام کر سکے۔ تو کبھی کبھی پتا جو ہوتا ہے، کبھی جو وہ آتی ہے ہنڈر آتی ہے، جو رکاوٹ آتی ہے، جیسے ہمارا کیا ہو گیا، ایک قسم کا گھاس ہو گیا، گرین گراس جو ہوتا ہے، اس میں کبھی پھنس جاتا ہے، کبھی مطلب ایسی کسی لکڑ کے ساتھ، جو لکڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ پھنس جاتا ہے، تو وہ جو ہے تیلا اس میں چھپ جاتا ہے اکثر۔ تو اس کی بھی ساتھ ساتھ جو طریقہ ہوتا ہے، صفائی کرنی پڑتی ہے، سارا کچھ سسٹم کرنا پڑتا ہے، وہ بھی دکھاتے ہیں کس طرح ہمارا مالی جو ہے، چاہے صدیق بھٹا جو ہے، جو بلوچستان سے ان کو لے کے آئے تھے ابو جو لے کے آئے تھے ان کو، تو ان سے دیکھتے ہیں یہ کس طرح کام کر رہے ہیں، یہ سارا دیکھتے ہیں۔ پھر شاہ صاحب جو آئیں گے وہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح کام ہوتا ہے، کس طرح یہ صفائی جو ہے ضروری ہوتی ہے، تیلے کو صفائی کرنی ضروری ہوتی ہے۔ تیلا جو ہے بیماری ہے، حالانکہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ اب جو ہیں باغات بالکل گر گئے ہیں، مطلب سرائکی میں کہتے ہیں گر گئے، مطلب بالکل تیار ہو چکے ہیں، مطلب آم جو ہے بالکل تیار ہے، یوں سمجھیں بالکل تیار ہے۔ تو اس ٹائم اگر بیماری اٹیک کرتی ہے، اس ٹائم تو بیماری کا اٹیک کرنا بنتا بھی ہے، کیونکہ پودا کمزور ہوتا ہے، پھل جو ہوتا ہے طاقتور ہوتا ہے اس ٹائم۔ تو اس ٹائم ہر قسم کی بیماری جو ہے اٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ ہم جب کمزور ہوتے ہیں تو بیماریاں ہم پہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہے، اسی طرح اس سسٹم ہوتا ہے ان کا بھی۔ تو اب جو بیماریاں اٹیک کرنے کی کوشش کریں گی، تو اس سے پہلے کہ بیماری اٹیک کریں ہم اس کو جڑ سے ختم کر دیں۔ تو اس کو ختم کرنے جو طریقہ ہوتا ہے، صحیح طریقہ جو ہمیشہ ہم مانتے ہیں کہ دیسی طریقے استعمال کیے جائیں، آرگینک طریقے استعمال کیے جائیں، کوئی آرٹیفیشل چیزیں استعمال نہ کی جائیں، یا کوئی آگ لگانے کا طریقہ استعمال نہ کیا جائے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، دیسی طریقے جو ہوتے ہیں، یہ سب سے بیسٹ طریقے ہوتے ہیں۔ اس سے بیسٹ طریقہ دنیا میں آپ کہیں بھی نہیں ڈھونڈ سکتے، کیونکہ اگر اس میں تھوڑی مین پاور چاہیے ہوتی ہے، مانتے ہیں مین پاور چاہیے، لیکن خرچہ اتنا ہی جہاں پڑتا ہے، جتنا اسپرے کا ہوتا ہے، جتنا مین پاور کا ہوتا ہے۔ تو آپ کیا چنیں گے، آپ خود دیکھیں۔ تو میں دیکھا تھا کس طرح ہم یہ صفائی کر رہے ہیں، سسٹم بنا رہے ہیں۔ آئیے، یہ ہمارے صدیق خان صاحب یہ کام کر رہے ہیں، یہاں پہ پتا جو ہے سارا مکس کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پتا کس طرح یہاں پہ اکٹھا ہوا پڑا ہے، یہ مطلب آندھی جو آئی تھی، ہماری بارشیں آئی تھیں، تو یہاں پہ پتا سارا اکٹھا ہو گیا بالکل۔ پہلے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل برابر پتا تھا بالکل، تو وہ پتا اڑا نہیں، کہیں گیا نہیں، یہیں پہ اکٹھا ہو گیا۔ تو یوں سمجھیں کہ یہاں پہ بیماری بہت زیادہ چھپی ہوئی ہے، تیلا ہو گیا یا دوسرے اور بیماریاں ہوتی ہیں، وہ بھی یہاں پہ چھپی ہوئی ہیں۔ تو ہم جو طریقہ اپنا رہے ہیں، جیسے ہمارے مالی صاحب ہیں، صدیق صاحب، یہ دیکھیں کام کر رہے ہیں، دیکھ کس طرح یہ سسٹم بنا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ کس طرح پتے کو مکس بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اس کو کچا بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اس کو نیا بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ یوں سمجھے ٹریک کا سسٹم بھی بنا رہے ہیں۔ اور پتا جو ہے تھوڑی سی اگر بارش آ جائے یا تھوڑا سا مطلب نمی ہو جائے تو پتا خود بخود گل کے سٹ جاتا ہے۔ تو اس طرح پتا رکھنے سے کبھی نہیں گلتا، دیکھ سکتے نا آپ، اگر اس طرح پتا پڑ رہے تو یہ نہیں گلتا جلدی، تو یہ جلدی اس طرح جلدی گل جاتا ہے۔ اس طرح جب گلے گا تو یوں سمجھے کہ آپ کہ اپنی دیسی کھاد چھوڑتا جائے گا، دیسی کھاد کا طریقہ چھوڑتا جائے گا۔ جب دیسی کھاد چھوڑتا ہے تو آپ سب کو پتہ ہے کہ دیسی کھاد جو ہے آموں کے لیے، فصلوں کے لیے، مطلب ہر قسمی جو سبزیات ہوتی ہیں ان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں یہ چیز۔ تو یہ دیکھیں کس طرح یہ سسٹم بنایا جا رہا ہے، دیکھیں کس طرح چاچا صدیق، دیکھیں یہ
ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جتنا آپ خرچ کرتے ہیں سپریوں پہ کھادوں پہ، اگر وہ پیسہ آپ لیبر دے دیں تو وہ اچھا کام بھی کرے گی، تھوڑا زیادہ دے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اچھا کام بھی کرے گی، آپ کا باغ جو ہے اچھا بھی ہوگا۔ حالانکہ آپ خود بتائیں کہ سپرے والا پھل آپ کے بچے بھی کھائیں گے، آپ بھی کھائیں گے، تو یہ صحیح بات ہے۔ آپ یہ دیکھیں سپرے والا پھل ہمیشہ جو آج کل جو کینسر وغیرہ کینسر سینٹر بھرے پڑے ہیں، شوکا خانہ بھرا پڑا ہے، یا جتنے بھی مطلب کینسر سینٹر ہیں سارے بھرے پڑے ہیں، کیوں بھرے پڑے ہیں؟ انہی وجہ سے کہ ہم دوائیاں جو ہیں بہت استعمال کر رہے ہیں، اور وہ چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ بن رہی ہیں۔ سپرے ہمیشہ شاہ صاحب ہمیشہ کہا ہے سپرے حل نہیں ہے، حل یہ چیز ہے صفائی کرنا۔ صفائی جو ہے یہ ضروری چیز ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن میں یہ کیوں ذکر ہے کہ صفائی بار بار صفائی کا ذکر ہے، کیوں آیا ہے؟ کوئی بات ہوگی تو آیا ہے نا۔ ہمارے جو مولوی حضرات ہوتے ہیں، بڑے بڑے مولانا حضرات ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ نماز روزہ زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، کبھی صفائی کی بات نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ یہ آپ کو پتہ دیکھیں۔ یہ دیکھیں پتہ مکس بھی ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ صفائی بھی ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ یہ دیسی کھاد بھی بن رہی ہے، ساتھ ساتھ ہماری مٹی بھی ایکسٹرا ہو رہی ہے۔ مطلب اگر ہم 100 ڈمپر ڈالیں مٹی کے، تو اگر لوگ 100 ڈمپر ڈالتے ہیں مٹی کے، تو اس میں سے ہم ڈالیں گے 95 ڈمپر، باقی جو ہمارا پتہ ہے یہ سارا مٹی بن جاتا ہے۔ یہ ہمیں فائدہ ہے، قسم کا ایک بینیفٹ ہے، جو ہر سال ہمارا خرچہ جو ہے جو مٹی پہ لگتا ہے وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ شاہ صاحب نے ویسے کروڑوں روپے لگائے ہوئے ہیں یہاں پہ مطلب اس کو صحیح کرنے میں، فٹ کرنے میں، ایک اچھا باغ بنانے میں، مثال کا باغ بنانے میں کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں اس کا رزلٹ آپ کو سب نظر آ رہا ہوگا۔ دیکھیں آپ کو سب نظر آ رہا ہوگا، دیکھیں کتنا خوبصورت باغ ہے۔ دیکھیں جب اندر آتے ہیں یہاں پہ ٹیمپریچر بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے، یہاں پہ بڑے باغ میں جب آتے ہیں ٹیمپریچر بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ یہ ایک فائدہ ہے آم کے درخت کا۔ آم کا درخت ہمیشہ ٹھنڈی ہوا دیتا ہے اور میٹھی ہوا دیتا ہے۔ تو مزید شاہ صاحب جب آئیں گے ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا سسٹم ہے، کیوں کروا رہے ہیں، اور اس کا کتنا بینیفٹ ہمیں ہوگا، یہ پوچھتے ہیں۔ پر یہ دیکھ رہے ہیں کام ہو کیسے رہا ہے۔ دیکھیں یہ دیکھ کیسے مٹی بنتی جا رہی ہے، سارا پتہ جو مٹی کیسے بنتا جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ لکڑی بھی مٹی بن جائے گی، یہ بھی لکڑی بھی گل سڑ کے یہ بھی مٹی بن جائے گی۔ ایسا میں بتایا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم بڑے باغ میں گھوم رہے ہیں، اس طرح میں چل رہا ہوں پھر رہا ہوں بڑے باغ میں، یہاں پہ پنکھی بیٹھے ہوئے ہیں سارے، تو یہاں پہ ایک قسم کا ماحول بنا ہوتا ہے پرندوں کا، یا یہاں پہ انسان جب آتے ہیں یا یہاں پہ پہنچتے ہیں، یہاں پہ ٹمپریچر 10 ڈگری 5 ڈگری کم ہو جاتا ہے، جو شہر کا ٹمپریچر ہوتا ہے اس سے 10 ڈگری کم ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ اتنا مطلب افیکٹو جگہ ہے، وہ سمجھیں۔ تو یہ دیکھیں، تو مزید جو ہم بات کر رہے تھے کہ شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ سارا جو کام کروا رہے ہیں اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے، یا کتنا فائدہ ہے، یا ہمیں کیا کیا ضرورت پڑتی ہے، کہ کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، سارا کچھ پوچھتے ہیں۔ آئیے دیکھیں، یہ دیکھیں تصدیق ادھر کام کر رہا ہے، اس واسطے کب سے کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں جتنی دھوپ ہے یہ کام کر رہے ہیں، دیکھیں
تو اتنا تو ان کا بنتا ہی ہے کہ ان کو روزگار جو ہے مزدوری جو ہے اتنی تو ان کی بنتی ہے. دیکھیں السلام علیکم. یہ آپ کے سامنے ہمارا مالی غلام صدیق کام کر رہا ہے. اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مٹی کے ساتھ پتے کی چوری بنا رہا ہے. ایک آدمی حضرت موسیٰ کے پاس گیا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے پوچھنا، اتنی بڑی آپ کی زمین ہے، اتنی بڑی آپ کی فیکٹری ہے، کیا مجھے آپ کی فیکٹری، آپ کی زمین، اس میں ٹیلنٹ بھی ہے، کیا مجھے آپ کی نگری میں اچھی جاب مل جائے گی جس پر مجھے گاڑی بنگلہ ہر شے کی آسائش مہیا ہو جائے. حضرت موسیٰ نے کہا میں جاؤں گا، اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات کروں گا تو آپ کی عرضی پیش کر دوں گا. حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس جب ملاقات کے لیے گئے، انہوں نے عرضی پیش کی اس آدمی کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ اس میرے بندے کو میری طرف سے ایک چھوٹا سا انٹرویو لے لینا، اسے بولنا کہ میری جو فیکٹری ہے اس میں آپ کو 24 گھنٹے کام کرنا پڑے گا، زیادہ تر کھڑا ہو کر کام کرنا پڑے گا. جب آپ تھک جائیں تھوڑا بہت 2-4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ ریسٹ کر لیا کریں، پھر آپ کو کام کرنا پڑے گا. نیند بھی جب آپ سوتے اٹھتے آپ نیند آپ کی پوری کر لیں گے. تو وہ اپنا عید ہو گئی، کوئی تہوار آ جائے گا، آپ کو چھٹی بالکل نہیں ملے گی، سال کے بعد بھی کوئی چھٹی نہیں ملے گی، آپ کو اس میں کام کرنا پڑے گا. اور میری جو فیکٹری ہے جو میرے وہ زمین پر، تو حضرت موسیٰ نے بولا اے خدا، وہ تو بولے گا ایسے مجھے بغیر تنخواہ کے میں کیسے کام کروں گا، مجھے معاوضے کے بغیر کیسے کام کروں. اللہ تعالیٰ بولے گا اس کو بولو آپ کو صرف کھانا ملے گا، کھانے پر آپ کام کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ میری فیکٹری میں ہزاروں ایسے انسان ہیں جو بغیر تنخواہ پر کام کر رہے ہیں اور کرنے کے لیے تیار ہے. حیرت سے وہ انسان کون سے، یا خدا وہ انسان کون ہے جو بغیر معاوضے کے آپ کی سسٹم میں کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بولا وہ آپ کی ماں، ان انسانوں کی ماں، وہ بھی انسان ہے، وہ 24 گھنٹے آپ کی خدمت میں لگی رہتی ہے، بچوں کو سلا رہی ہے، بچوں کو پڑھا رہی ہے، بچوں کا کھانا تیار کر رہی ہے، بچوں کے کپڑے دھو رہی ہے. سسر آ گیا اس کے لیے محنت کر رہی ہے، خاوند آ گیا اس کے لیے محنت کر رہی ہے، مہمان آ گئے اس کے لیے محنت کر رہی ہے. یہ سب کام اس کے ذمہ ہے، صرف اسے 3 ٹائم کا کھانا، وہی بھی بچہ کھچا. آج کل کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں والدہ کو جو عزت ہے، بچہ کھچا کھانا میسر ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کا بغیر معاوضے کام کر رہی ہے، بغیر تنخواہ کے. اسی طرح ہماری دھرتی ماں ہے، زمین ہے، یہ بھی ہمارے بغیر معاوضے کے ہمیں پیداوار دے رہی ہے. لیکن شومیِ قسمت، جیسے ہم انسانوں نے اس دور میں، اس سسٹم میں اپنی سکی ماں سے سلوک کرنا شروع کر دیا ہے، یہی سلوک دھرتی ماں سے شروع کر دیا ہے. اس کی مثال اس کو پیداوار لینے کے لیے انجیکشن، زہر کے ٹیکے لگانے شروع کر دیے ہیں، اس کو نشاور گولیاں دینے شروع کر دیے ہیں. اس کی جو اصل حسن تھا، ساخت تھی اصل جو، اس کو ہم نے پتھریلا بنانا شروع کر دیا ہے، کھاد دے کر، زہر سپرے کر کے. حالانکہ اسے چاہیے تھا ایسے چورن، یہ چورن بن رہا ہے آپ کے سامنے،
یہ چورن بن رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پتا اور مٹی یہ چورن بن رہا ہے. لکڑیاں چون گئے نا، لکڑیاں چون کے ادھر بھگا دیتے ہیں، ہاں چون کے ادھر بھگا دیتے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارا یہ چورن بن رہا ہے. یہ چوری ہے، دیسی گھیو مکس ہے اس میں کھاد کی ضرورت ہے، اس میں دوائی کی ضرورت ہے. آپ بتائیں یہ جب خشک ہو جائے گا یہ کتنی طاقتور، کتنا یہ دھرتی ماں دعا دے گی، خاص کر ہمارے ماری غلام صدیق کو جو اتنی محنت گرمی میں کر رہا ہے. آپ اپنے جیسے آج کل ہو گیا ہے، اصول ہو گیا ہے، والد اور والدہ کو یہ دھکے دے رہے ہیں، ایسے ہماری زمین پر، ایسی ہماری دھرتی ماں پر آپ ظلم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. تو آپ اندازہ کریں بغیر معاوضے کے یہ چیز، یہ ہمیں فصلات دے رہی ہے، ہر چیز دے رہی ہے، ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا شعور دے، اس پر زہر پھینکنا بند کر دیں، اس کے اوپر کھاد دینا بند کر دیں. یہ کھاد اس کے لیے جیسے وہ نشے والا ٹیکا ہوتا ہے، یہ نشے والا ٹیکا ہو جاتا ہے. اس کی خوراک بڑھ رہی ہے کھاد کی، اس کی وہ نشہ جیسے بڑھتا جا رہا ہے، یہ طلب زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اور زہر کا بھی ایسے مسئلہ ہے، اس میں جو خاص بیکٹیریا ہوتا ہے، جو جراثیم ان کو طاقت دیتے ہیں، وہ ہم پانی سے ڈبو دیتے ہیں، وہ ویسے مر جاتے ہیں. ایسے بننے ہونے چاہیے، ایسے سسٹم ہونا چاہیے. کیوں نہ یہ پیداوار دے، کیوں نہ ہم سکون سے سوئیں. جیسے آج کل ہم نے معاشرہ بنا ہوا ہے نیند کی گولی کھا کر، جیسے ہم نے اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہے، اپنی دھرتی ماں کے ساتھ کیا ہے، نشہ ور گولیاں دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا رزلٹ آپ کو دکھا دیا ہے. پیسے والے لوگ سب نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اس چیز سے، اس مصیبت سے بچائے. آمین. جیسا ابھی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ سپرے یا کھادیں جو ہوتی ہیں یہ حل نہیں ہوتی، یہ قسم کا نشہ ہوتا ہے جو زمین کے لیے ہوتا ہے نشہ. جیسے ہمارے لیے نشہ ہوتا ہے سگریٹ ہو گئی یا چرس ہو گئی یا کوکین وغیرہ، مطلب ایسے نشے جو ہم چھوڑ نہیں سکتے قسم کے، مطلب جب عادت پڑ جاتی ہے ہم نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ چیز وہی ہو جاتی ہے. تھوڑا سا اگر ہم تھوڑی سی کھاد دیں، پھر وہ اگلے سال تھوڑی سی زیادہ کھاد مانگے گی، پھر اس کے اگلے سال بہت زیادہ کھاد مانگے گی. اس طرح زمین کو عادت ہو جاتی ہے، ایڈکٹیڈ ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگ ابھی تک یہ نہیں کر پائے کہ ہم جو سسٹم ہے دیسی طریقے پہ واپس لے آئیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے 19ویں صدی میں 20ویں صدی میں کھاد کا کوئی 19ویں 20ویں صدی سے پیچھے کھاد کا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا. بالکل وہاں پہ دیسی کھاد کا استعمال ہوتا تھا، پیداوار اچھی ہوتی تھی، آرگینک ہوتی تھی، دیسی ہوتی تھی. پھر لوگوں نے کھاد استعمال کرنا شروع کر دیا تاکہ بوسٹنگ ملے، زیادہ خوراک ملے. لیکن اب جب ٹائم آتا جا رہا ہے نا، جیسے آگے ٹائم آتا جا رہا ہے تو فصل کم ہوتی جا رہی ہے. کھادیں جو اثر دکھانا شروع کم کر دی ہیں. کیونکہ وہ ایڈکٹڈ ہو چکی ہیں زمینیں. تو اس وجہ سے ساری پیداوار ایوریج جو ہے کم ہوتی جا رہی ہے. تو اس وجہ سے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ کھاد سلوشن نہیں ہے، سپرے سلوشن نہیں ہے. اپنی زمین کو، اپنی جو دھرتی ماں جیسے شاہ صاحب کہتے ہیں دھرتی ماں جو ہوتی ہے، اس کو آپ دیسی طریقے پہ لے آئیں. جو چیز دیسی ہے اسے دیسی رہنے دیں آپ بھائی، اس کو آپ آرٹیفیشیل نہیں کر سکتے. زراعت جو ہے وہ دیسی چیز ہے، وہ آرٹیفیشیل نہیں ہو سکتی. آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں، اگر آرٹیفیشیل کرنے کی کوشش کریں تو نیچر آپ سے لڑ جائے گی، یہ سوچیں. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں دیکھنی پڑتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. حالانکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی ہو جاتی ہیں، بڑے مسئلے پیدا کر دیتی ہیں. اس وجہ سے ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ غور کرنا چاہیے. تو مزید جو ہے آپ دیکھتے رہیں، آپ کو دکھاتے رہیں گے. یہ تیلے کا یہ پرابلم ہوتا ہے، بیماری جو ہوتی ہے اس کو ختم کرتی ہے. یہ دیکھیں پرندے یہاں سارے بیٹھے ہوئے ہیں، چہچہا رہے ہیں، یہ دیکھیں. تو یہ ویڈیو یہیں تک ملتا ہے، ویڈیو میں ہمارے ساتھ بنیا رہے گا. اس ٹائم رال فلسطین، پسند زندہ باد. اللہ حافظ.